अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। आप देख रहे हैं प्रोग्राम नियो पाकिस्तान और मैं हूं आपकी मेज़बान नबीहा एजाज। उम्मीद करती हूं आप लोग खैर वाफियत से हैं, अच्छी सेहत में हैं, दिन का आगाज कर चुके होंगे, सुस्ती को गुड बाय कह चुके होंगे। आज का प्रोग्राम हम खासकर उन माओं के लिए लेकर आए हैं जिनकी गोद में एक नन्हा मुन्ना बच्चा मौजूद है और उनको समझ में नहीं आ रहा है कि अब वो अपनी अम्मी की बात माने या अब वो अपनी सास की बात माने। बच्चा भी किसकी सुने, नानी की सुने या दादी की सुने। तो उन माओं के लिए स्पेशली आज का शो हमने डिजाइन किया है। न्यू बॉर्न से लेकर जो 2 साल तक के बच्चे होते हैं, एक बड़ा ही खूबसूरत फेज होता है पेरेंट्स की जिंदगी के लिए, खासकर माँ के लिए। और अगर पहला बच्चा है तो थोड़ी सी स्ट्रेस भी होती है, कभी कभी एंजाइटी भी हो जाती है कि क्या करें सारा दिन बच्चे के साथ, क्योंकि बच्चा आपकी जब जिंदगी में आता है तो वो प्रॉपर पूरा टाइम आपका मांगता है, आपकी सारी एनर्जी ले लेता है। बहुत अच्छा भी लगता है कि अल्लाह ताला की इतनी खूबसूरत ब्लेसिंग्स में से जो मेरे ख्याल से सबसे अगर खूबसूरत ये सबसे जो कीमती अगर तोहफा है तो वो मेरे ख्याल से औलाद का होना ही है। लेकिन मैं हमेशा ये बात करती हूँ कि इसमें कहीं पर भी एंजाइटी, स्ट्रेस, डिप्रेशन फील नहीं करना चाहिए। अगर कभी आपको फील हो तो आप नन्ही जान को देखें, सारे डिप्रेशन जनाब खत्म हो जाते हैं वहीं पे, ट्रस्ट मी। लेकिन फिर भी बहुत सारी खवातीन कहती हैं कि बहुत मुश्किल फेज है, बहुत मुश्किल काम है बच्चे को पालना संभालना, हमारी तो अब कोई लाइफ ही नहीं रही। तो किस तरीके से आप अपनी लाइफ भी रख सकते हैं, वैसे ही मेंटेन रख सकते हैं और अपने बच्चा उसको भी साथ, वो आपके ग्रो कर रहा है, बढ़ रहा है, पल रहा है, उसको भी आप टाइम दे सकते हैं। दोनों चीजों का एक जो तवाज़न है जनाब वो होना चाहिए। कैसे हो सकता है इसके ऊपर भी बात करेंगे, माओं का जो पर्सपेक्टिव है वो भी जानेंगे और उसके साथ साथ बच्चों के लिए बहुत सारे मसाइल होते हैं जब वो पैदा होते हैं, जैसे कि पैदा होने से लेकर जब वो क्रॉल करना शुरू करता है, क्रॉलिंग से लेकर जब बच्चा चलना शुरू करता है, तो ये बड़ा एक खूबसूरत मुख्तलिफ फेजेस होते हैं जिससे बच्चा माँ दोनों गुजर रहे होते हैं। उसमें हम जिस सोसाइटी में रहते हैं, हम जिस मुल्क में रहते हैं, आज भी बहुत सारे लोग जनाब टोटकाज अप्लाई करते हैं बच्चों के लिए। शायद कुछ दुरुस्त होते हों, कुछ नहीं होते होंगे। हमारे जो बड़े बुजुर्ग बूढ़े लोग हैं उनका मानना है कि भाई हमारे दौर में तो ऐसी चीजें नहीं होती थी, तो हमने तो बच्चे ऐसे ही पाले हैं, ये टोटका करके फलां चीज करके। तो आजकल की माओं के ऊपर भी बहुत सारी चीजें इम्पोज की जाती हैं, कुछ फॉलो करती हैं, कुछ नहीं करती हैं और कुछ बड़े कामयाब टोटकाज भी होते हैं जनाब। चूंकि हमने देखे हमारे बड़े बूढ़ों ने उन बच्चों को उस तरह से रखा है तो कुछ लोगों को वो बड़े सूट करते हैं, कुछ लोगों को सूट नहीं करते, कुछ लोगों को मेडिसिन ज्यादा सूट करती है। तो मुख्तलिफ चीजें हम उस हवाले से भी बात करेंगे। बच्चों का जो बेबी बैग है वो कैसे होना चाहिए, स्पेशली अगर आपने ट्रेवल करना है, बाहर जाना है, जरूरत की कौन कौन सी चीजें मौजूद होनी चाहिए। बच्चों के अगर घुटने काले हो जाते हैं तो किस तरीके से, क्योंकि वो क्रॉलिंग की एज में जब आते हैं तो अक्सर माएँ कहती हैं कि जो है अब इसका जो है वो रंगत टांगों की, घुटने की वो नहीं रही है, तो तब क्या करना चाहिए, नाक कान कैसे साफ करना चाहिए। छोटी छोटी टिप्स हैं जो हम आज आपको देंगे। कॉल भी आप हमें कर सकते हैं, हमारे शो का हिस्सा बन सकते हैं। कोई सवाल हो अगर आपका तो हम उसको शामिल करेंगे। जो गेस्ट हमारे साथ आज मौजूद है हमारे शो पर उनका मैं तारुफ करवाती हूँ। सबसे पहले तो जनाब हमारे पास मौजूद हैं नैयर आपा, बहुत शुक्रिया आपने टाइम निकाला, पहले भी हमारे शो पर आती हैं, बहुत सारे किचन एक्सपर्ट पर तो इनको कहती हूँ बड़े जबरदस्त टोटकास हमें बताती रहती हैं। तो आज बच्चों की तरबियत के हवाले से, न्यू बॉर्न के हवाले से, माओं को भी ये बड़ी जबरदस्त टिप्स देने वाली हैं। 2 हाउसवाइफ, 2 माएँ हमारे साथ जनाब आज और मौजूद हैं और इनका क्या एक्सपीरियंस है, ये जो सफ़र है, ये जो जर्नी है, इसमें उतार चढ़ाव यकीनी तौर पर आता रहता है, उनसे भी हम लोग बात करेंगे। तो हमारे साथ मौजूद हैं आमना फैसल, बहुत शुक्रिया आपने वक्त निकाला हमारे प्रोग्राम के लिए। इनके बच्चे थोड़े से स्कूल गोइंग हो चुके हैं, लेकिन ज़रा पास्ट में जाकर हम इनसे ज़रा गुफ्तगू करेंगे कि क्या इनके एहसास थे जब वो स्ट्रेस और एंजाइटी और वो डिप्रेशन होते हैं। उनके साथ तशरीफ रखती हैं न्यूली मदर हैं जी मुतीबा, और उनका बेटा नन्हा आर्यान भी हमारे साथ आज सेट पर मौजूद है। बहुत शुक्रिया मुतीबा आपका भी, आपने टाइम निकाला। आगाज अब मैं जनाब सोच रही हूँ कि आगाज जो है वो कहाँ से किया जाए, इतने सारे मरहले होते हैं, इतनी सारी चीजें होती हैं। तो सबसे पहले मुतीबा, चूंकि आप न्यूली मदर हैं तो मैं आपके पास ही आऊंगी। जब बच्चा माँ गोद में पहली बार लेती है तो बड़ी मिक्स फीलिंग होती है उस वक्त, बड़ा खूबसूरत एहसास भी होता है और जो पोस्टमार्टम होता है, कुछ टाइम होता है, छिले का वक्त इसको हम लोग कहते हैं, उसके वो 40 दिन जो होते हैं वो ऐसे होते हैं कि उसमें थोड़ा सा
بندہ گھبراتا بھی ہے, بالکل ذرا تھوڑا سا ڈپریس بھی کہیں جا کر ہوتا ہے کہ کیا لائف ہو گئی ہے نا, کہاں کیا سے کیا ہو گئی ہے, سارا دن اب نیند بھی پوری نہیں ہوتی, بیبی کی نیند پوری کرانی ہے. وہ ٹائم تھا چونکہ آپ ریسنٹلی اس سے گزری ہیں, میں بھی گزری ہوں, سلینا بھی جو ہے وہ آریان کی ایج کی ہی ہے, تو میں بالکل ریلیٹ کر سکتی ہوں ابھی آپ سے. تو کیا وہ احساسات تھے, وہ والا ٹائم کیسا تھا, پہلے ذرا آڈینس کے ساتھ شیئر کریں. جیسے ہی آریان میری گود میں آیا, بہت خوبصورت, بہت ایک الگ فیلنگ, وہ فیلنگ کسی بھی فیلنگ سے میچ نہیں ہو سکتی, چاہے وہ آپ کوئی بھی اچیومنٹ کر لیں, لیکن یہ والی جو اچیومنٹ ہے یہ کسی بھی اچیومنٹ سے میچ نہیں ہو سکتی. بٹ ساتھ ہی ساتھ جو ڈپریشن ہوتا ہے, جو ایک فیز آتا ہے کہ اب میں کیسے مینیج کروں گی, میری لائف بالکل چینج ہو کے رہ گئی ہے. فرسٹ 2-3 ڈیز تو چلو گزر جاتے ہیں, اس کے بعد بیبی نے رات کو نہیں سونا ہے, اس نے اٹھنا ہے, بیبی نے اگر کچھ ہو جاتا ہے, نیند پوری نہیں ہو رہی ہے بیبی کی پیٹ میں درد ہو رہا ہے, وہ روتا ہے تو ایسے ڈر لگتا ہے اب پتہ نہیں کیا ہو جائے گا, اب کیا کریں ماما, اب میں کیا کروں. وہ کہتی ہیں کچھ نہیں ہوتا, بٹ ایک دل میں جو ایک ڈر ہوتا ہے, وہ رات کو شاید نیند بھی پوری نہیں ہو پاتی. آپ کو ایسا لگتا ہے کہ یہ جو ڈر ہمیں لگ رہا ہوتا ہے, یہ ڈر ہمارے جو آس پاس کے لوگ ہوتے ہیں انہوں نے ہمارے اندر ڈال دیا ہوتا ہے پہلے, مطلب کہ وہ پریگنینسی کے ٹائم میں بھی اب تو دیکھنا کیا ہونا ہے بیٹا تمہارے ساتھ, اب تو تمہاری کوئی لائف ہی نہیں رہنی, بچہ آئے گا نا پھر تو نہ نیند کا پرواہ ہونی ہے, نہ کھانے پینے کا ہوش ہونا ہے, بس پھر بچے کے ساتھ ساری زندگی. اور بیک آف دا مائنڈ کہیں نہ کہیں ہوتا ہے اچھا بھی ہو جائے گا, اب یہ ہو جائے گا, اب تو ہماری واقعی کوئی لائف نہیں رہی ہے, یہ ڈر بیٹھ جاتا ہے. یہ جو لوگ کہتے ہیں نا وہ زیادہ آپ کو پریپیئر کر دیتے ہیں کہ ہاں ڈرو, اور ڈرو, تو وہ ڈر زیادہ آپ کو اس وجہ سے لگتا ہے. لیکن یہ ہے کہ بیبی کے بعد بہت زیادہ لائف چینج ہو جاتی ہے, ڈپریشن بہت زیادہ آتا ہے, کیونکہ آپ کی پوری باڈی چینج ہوئی ہوتی ہے, آپ اپنے آپ کو اس طرح ہارمونز آپ کے چینج ہو رہے ہوتے ہیں, کبھی رونا آ رہا ہے, کبھی غصہ آ رہا ہے, اور بیبی کو بھی مینیج کرنا ہے. ایموشنل رولر کوسٹر اگر اس کو کہیں بہت زیادہ, تو یہ وہ ایک میرے خیال سے اس کی رائڈ ہوتی ہے کہ آپ, لیکن سب ٹھیک ہو جاتے ہیں, مجھے لگتا ہے آفٹر 40-50 ڈیز ہو جاتا ہے, بہتر ہو جاتا ہے. نہیں یار آپا, میں ذرا آپ کے بھی وقت پر جاؤں گی, آپ کو ایسا لگتا ہے کہ پوسٹ پارٹم ڈپریشن ہوتا ہے, یا پرانی مائیں یا نانیاں دادیاں نہیں جی ساڈے وقت کچھ نہیں ہوتا سی ہے آج کل دی کڑیاں دے, سمجھ رہی ہیں آپ یہ بات؟ ہاں جی بالکل. یہ اکثر پرانی مائیں کہتی ہیں کہ کیا مطلب کیسا ڈپریشن, لیکن جو آج کی لڑکیاں ہیں وہ ہم نے دیکھا ہے دوسری لڑکی یہ بات کر رہی ہوتی ہے. جی بالکل. آپ بتائیں کہ آپ کے ٹائم پہ کیا واقعی ڈپریشن ہوتا تھا؟ ہاں جی بالکل, ظاہر سی بات ہے کہ ایک ننی منی سی جان ہے, آپ کو کوئی ایکسپیرینس نہیں ہے, پہلے آپ اپنی نیند سو رہے ہیں, اپنی نیند اٹھ رہے ہیں, لائف کا بالکل شیڈیول اور ہوتا ہے. بچے کے آتے ساتھ ہی آپ کو بالکل لائف آپ کی جو ہے وہ چینج ہو جاتی ہے, اور اس میں جو ہے وہ سمجھ نہیں لگ رہی ہوتی, جب تک جو بڑے ہیں آپ کو پورا گائیڈ نہ کر رہے ہو تو سمجھ نہیں لگ رہی ہوتی کہ بچے کو پالنا کس طرح سے ہے. اگر بچہ رو رہا ہے تو وہ ایک دم جان پہ بن جاتی ہے کہ پتہ نہیں اس کو کیا ہو گیا, کیا تکلیف ہے, کیا اس کو پرابلم ہے, کیا مسئلہ ہے. دوسرے نمبر پہ ساتھ کوئی ہیلپنگ ہینڈ ہو, کوئی کوآپریٹ کرنے والا ہو, اس سے جو ہے وہ بہت زیادہ جو ہے وہ فرق پڑتا ہے. تو وہ کوشش یہی کرنی چاہیے کہ پریگننسی کے دوران بھی جو ہے وہ نہ ڈرایا جائے, ڈرایا نہ جائے. اور میں تو کہتی ہوں جو آپ کو ڈرایا آپ اس کو ڈرا دیں فوری طور پہ, کیونکہ مجھے پتا ہے کہ جب میں فرسٹ ٹائم جو ہے وہ پریگننٹ ہوئی تو لے ساڈے وقت تے کچھ بھی نہیں سی, لے اسی تے گھر دے کام کرتے جاتے. اچھا میرے خیال سے یہ ہمارا روایتی جملہ ہے, یہ شاید جب ہم بھی اس اسٹیج کو پہنچیں گے تو ہم بھی شاید اپنے بچوں کو یہی باتیں کہیں گے, یہ ہمارے شاید خون میں شامل ہے. تو اسی کے اوپر آمنہ سے بھی تھوڑی سی کمنٹس لیتے ہیں, پھر ہم لوگ ذرا جو روٹین کی چیزیں ہیں ذرا اس کے اوپر آئیں گے. آمنہ, میرا تو اس لیے بہت اچھا ایکسپیرینس تھا کیونکہ جو 40 ڈیز ہیں وہ میں نے اپنی مدر کے گھر گزارے, اور جو میری ڈاکٹر تھی اس نے مجھے نصیحت کی تھی کہ جو چلہ ہے نا وہ بکری کی طرح گزارو, زندگی شیر کی طرح. واہ 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 واہ, کون تھی وہ ڈاکٹر, میں اس سے ملنا چاہوں گی. فاطمہ میموریل میں ڈاکٹر زاہدہ دورانی. تو ان کی یہ بات جو پکڑ لی آپ نے, پکڑ لی, اور پھر واقعی میں نے 40 دن جس طرح امی اور وہ ماشاءاللہ میری ننیال وہ ساری اکٹھے وہ خالاؤں نے, وہ مجھے وہ ڈپریشن اور وہ کچھ ہوا ہی نہیں ایسا. وہ سب ارد گرد جمع رہتے تھے, وہ کوئی نہ کوئی بیٹے کو سنبھال لیتا تھا. میں صبح اٹھنے سے پہلے وہ تیار شیار ہو کر میرے پاس ہوتا تھا. ہاں رات کی نیند ضرور ڈسٹرب ہوتی تھی, پر وہ بھی یہ تھا کہ کوئی نہیں خیر ہے, دن میں سو جاؤں گی. سنبھالنے والے اگر آپ کے پاس زیادہ ہونا تو میرا خیال ہے کہ بہت اچھا ٹائم گزرتا ہے. اور یہاں پہ میں ان ماؤں کو خاص کر ٹپ دینا چاہوں گی جو بھی ماں بننے والی ہیں اور جو بن چکی ہیں, جن کی گود میں ننی جان ہے, کہ خدا را پلیز اپنے آپ کو بزی رکھیں.
اچھا میں اپنی بھی یہاں پہ تھوڑی سی بات کروں گی کہ جب سلینا پیدا ہوئی تو میں نے اس کے لیے اتنی ایکٹیویٹیز رکھی ہوئی تھی ڈیلی. آپ اس کو بچے کے ساتھ اتنے سارے کام ہوتے ہیں, آپ اس کو روز چینج کرو, اس کو پیارے پیارے کپڑے پہناؤ, اس کی پکچرز بناؤ, اس کی ایکٹیویٹی کو آپ کیپچر کرو فون میں. تو میرے خیال سے اگر ہم یہ ساری چیزیں کر رہے ہوتے ہیں تو جو دوسرے لوگ ہیں ان کی باتوں کو ہم غلط ثابت کر سکتے ہیں. تو پلیز دوسروں کی باتوں پہ کان آپ نے نہیں دھرنا ہے. اچھا جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو بڑی چھوٹی چھوٹی چیزیں مسائل ہم دیکھتے ہیں کہ وہ نگراپا ہوتے ہیں. اس طرح بچہ جب اسٹارٹنگ فرسٹ 3 months ہوتے ہیں تو آنکھ میں ایک جھلی آپ کو پتہ آتی ہے, کچھ بچوں کی آنکھ میں نہیں آتی ہے لیکن یوزلی آتی ہے. مائیں پریشان ہو جاتی ہیں کیونکہ بچہ اس سے اریٹیٹ ہوتا ہے, آنکھ کھل نہیں پاتی ہے, پانی ہر وقت نکلتا رہتا ہے, تو لوگ فوراً سے پہلے ڈاکٹر کے پاس بھی بھاگ جاتے ہیں. اور اس کا کوئی خاص اس کی ٹریٹمنٹ یا میڈیسن نہیں ہے, لائٹ سے ڈراپس مارکیٹ سے ملتے ہیں, بڑے سستے سے ہوتے ہیں, ڈاکٹر وہ ریکمینڈ کرتے ہیں اور اس چیز کو بالکل سیریسلی نہیں لینا چاہیے. تو کیا گھر میں اس کا جو ہے وہ احتیاط ہے؟ بچے کا جو ہے وہ فیس واش, کیونکہ میں نے دیکھا ہے کہ موسٹلی جو ہے نا وہ مائیں فیس واش کرواتے ہوئے ڈرتی ہیں, کیونکہ شروع کے جو ہے وہ 2-3 مہینے جو ہوتے ہیں نا وہ یہ ہوتا ہے کہ بچے کے تھوڑا سا پانی منہ میں چلا جائے یا سانس تھوڑا سا رک جائے, رونے لگے, سانس نہ آئے تو ایک دم ہاتھ پاؤں پھول جاتے ہیں, جان پہ بن جاتی ہے. تو اس میں اگر آپ ڈیلی بیسس پہ بچے کا فیس جو ہے وہ آپ پراپر اگر واش کروائیں, اس کو واش کروانے کا طریقہ کار یہ ہے کہ آپ بچے کا ہیڈ ڈاؤن کریں, نیچے کی طرف اس کا فیس ہو, اور آپ بہت مائلڈ سا جو بھی بیبی سوپ ہے یا بیبی واش ہے, فیس واش ہے, بہت لائٹ سا پانی کے اندر مکس کر کے فیس کے اوپر مساج کریں اور بچے کو چہرے کو واش کریں. اور عام منرل واٹر آپ کسی بھی اسپرے بوٹل کے اندر ڈال کے رکھ لیں, اور وہ والا جو پانی ہے وہ آپ دن میں 2 یا 3 دفعہ فیس کے اوپر اسپرے کر کے آپ ٹیشو سے جو ہے وہ آنکھوں کو صاف کر دیں, فیس کو صاف کر دیں. اور ڈراپس بچوں کے ملتے ہیں 3-4 مہینے کے بچے کے, خود سے جو ہے وہ کوئی بھی ڈراپس اٹھا کے نہیں ڈالیں, جو ڈاکٹر ریکمینڈ کریں. تو وہ اب جب بچہ سو رہا ہے تو آپ ایک ڈراپ جو ہے وہ آنکھوں میں جو ہے وہ ڈال دیں, تو پھر یہ والا جو ہے وہ ایشو نہیں ہوتا. اور کلین کرنا جس طرح آپ نے بات کی, بالکل کلین. مطیبہ آریان کی آئیز پہ ہوا تھا, جھلی نہیں آئی تھی. اچھا سلینا کی آئی تھی اور میں بالکل پریشان نہیں ہوئی تھی. اس میں یہ ہے کہ آپ نے صرف آئیز کو کلین رکھنا ہے, آپ اس کو تھوڑا سا ویٹ کر کے جس طرح سے آپ نے بولا اسپرے کر کے کلین واٹر, اور آپ ٹشو سے بھی اس کو اگر کلین کریں تو وہ 2-3 دن میں وہ ٹھیک ہو جاتی ہے, ٹھیک ہو جاتا ہے. ڈراپس کی بھی کئی دفعہ جو ہے وہ ضرورت نہیں. بالکل. مطیبہ اب ماشاءاللہ کتنی دیر کا آریان ہو چکا ہے؟ 11 months کا ماشاءاللہ. 11 months کا ماشاءاللہ, یعنی کہ اس کی برتھ ڈے آنے والی ہے ابھی. نہیں آئی ایم سوری 13 months 13 months کا ہو چکا ہے, یعنی برتھ ڈے گزر چکی ہے. اچھا سب سے مشکل فیز ابھی تک کیا لگا, مشکل چیز یا جہاں پہ گھبرائی ہو, کیونکہ بچہ گرتا بھی ہے, اٹھتا بھی ہے, روتا بھی ہے. کیا ہنسلی بہت زیادہ ہنسلی پڑتی تھی؟ ہنسلی اتنی زیادہ پڑتی تھی, یہ بہت زیادہ روتا تھا. اچھا نکالنی. اچھا ہنسلی کیا ہوتی ہے ذرا آپس ہم لوگ پہلے جو گردن میں؟ ہاں جی, وہ بچے کو جو ہے نا چھوٹا ہوتا ہے نا تو اس کو جو ہے نا سب شولڈر سے بازو سے پکڑ کے اٹھاتی ہیں, تو وہ کئی دفعہ ہوتا ہے یہ والا مسل جو ہے نا وہ تھوڑا پل ہو جاتا ہے, تو اس وجہ سے پین کی وجہ سے بچہ روتا بہت زیادہ ہے, بچہ دودھ نہیں پی سکتا, تو پین میں ہوتا ہے بہت زیادہ, سو نہیں سکتا بچہ. میں یہاں پہ بولنا چاہوں گی کہ چھوٹا بچہ نہیں پکڑانا چاہیے. ہماری فیملی کے بھی بہت سارے لوگ ہوتے ہیں, نیو بورن ہے, 3 ماہ تک بچہ اپنی گردن نہیں سنبھال سکتا, اور 3 ماہ کے بعد کچھ بچوں کو زیادہ وقت لگتا ہے. ہاں جی, اس کو اٹھانا بھی ہے تو اس کو اس طرح سے, اور خاص کر اگر آپ کے بڑے بہن بھائی ہیں 5, 6, 7, 8 سال کے ہیں, یا گھر میں کزن اس طرح سے آتے ہیں, کوئی گیدرنگ ہوتی ہے, عید کا تہوار آتا ہے, کوئی بات نہیں, آپ اس کو ریلیکس کرنے دیں, شرارتیں کرنے دیں, اس کو انجوائے کرنے دیں. تو میں ان ماؤں کو کہنا چاہوں گی کہ آپ بچہ مت پکڑائیں ہر ایک کو جب تک وہ اپنی گردن ٹھہرا نہیں دیتا. اچھا تو مطیبہ آپ بتا رہی تھی کہ کیا اتنی زیادہ اس کو پڑتی تھی, یہ بہت زیادہ روتا تھا. تو ماما جو جس طرح اس کے بچوں کے نا گردن پکڑ کے, ہر کوئی یہ نہیں گھر میں کر سکتا, بٹ اس کو پکڑ کے اس طرح 2-3 بار اس طرح کریں تو وہ ہنسلی نکل جاتی ہے. اچھا بچے کی, یا کپڑے میں ڈال کے وہ جو شیک کرتے ہیں بچے کو, بٹ اس کو روز پڑتی تھی کیونکہ آئی تھنک سب پکڑ. تو یہ روتا تھا, تکلیف میں آتا تھا, اور اتنا زیادہ مجھے ڈر لگتا تھا جیسے پتہ نہیں کیا ہو گیا اس کو. نہیں یار, اگر بچے کو ہنسلی پڑ جائے تو کیسے اس کو بہتر کرنا ہے, کیا ڈاکٹر کے پاس لے جانے کی ضرورت پڑتی ہے؟ نہیں, ڈاکٹر کے پاس میرا نہیں خیال کہ ہنسلی کی کنڈیشن میں آپ کو لے جانا چاہیے. اس کی کچھ ایکسرسائز ہے, ٹھیک ہے, اس میں یہ ہے کہ بچے کو الٹا لٹا کے اس کی لیفٹ بازو رائٹ ٹانگ اس کو اٹھا کے آپس میں تھوڑے سے وہ ہاں جی اسٹریچ کریں, اس کے بعد دوسری بازو اور اس کے اپوزٹ ٹانگ اس کو اٹھا کے کریں, یہ 4-5 دفعہ کریں.
اس کے بعد بالکل ہلکا سا نیم گرم سا زیتون کا تیل گرم کر کے آرام مساج سے یہ ہاں جی مسل کا جو ہے وہ مساج کریں. اس کے بعد جو ہے وہ چادر کے اندر ڈال کے اس کو تو دونوں طرف سے پکڑ کے تھوڑا سا اس کو جو ہے وہ اس طریقے سے جیسے گھماتے ہیں, بڑی احتیاط کے ساتھ, بہت احتیاط چاہیے. پتا نہیں چلتا کہ ہو کیا رہا ہے. گھر میں اگر آپ لوگ ایکسپرٹ چونکہ نہیں ہے تو آپ نے یہ بالکل نہیں کرنا ہے جب تک کوئی ایکسپرٹ نہ ہو. تو یہ صرف ہم بتا رہے ہیں جی, کیونکہ میرے بچوں کو بھی یہ ایشو ہو جاتا تھا تو میں پھر وہ جو تھی دادی تھی بچوں کی وہ انہوں نے نکالنا یا کسی بڑے سے, کیونکہ مجھے بھی ڈر لگتا تھا, لیکن آہستہ آہستہ پھر مجھے بھی وہ کرنا آ گیا, مجھے بھی ہنسلی نکالنی آ گئی. تو پھر جب اس کو یہ پرابلم ہوتی تھی اس کے بعد بچے کی گردن سے اس طریقے سے پکڑ کے تو وہ پورا ویٹ جو ہے وہ بچے کی نا باڈی کے اوپر آ جاتا ہے, لیکن وہ ہر کوئی نہ کرے. بالکل احتیاط سے. اگر کوئی بڑی نانی دادی بزرگ ایکسپرٹ ہے, بالکل آپ مائوں کو میں کہنا چاہوں گی کہ گھر میں سن کے صرف ہمیں آپ نے بغیر کسی بڑے بزرگوں کے آپ نے یہ نہیں کرنا. اچھا آپ نا بتائیے گا, اکثر خواتین بہت زیادہ ویٹ گین کر جاتی ہیں اور ایک ڈپریشن وہ بھی بعد میں, میرا بھی تھوڑا سا ویٹ گین ہوا تھا, آمنہ کا بھی, ہم لوگ میک اپ روم میں یہی بات کر رہے تھے, تو وہ بھی ایک بڑی انزائٹی والا وقت ہوتا ہے. آپ نے ویٹ گین کیا, اس سے ڈیل کیسے کیا, یا کیا پرابلم کیا؟ میرا ویٹ ایز سچ گین ہوا ہی نہیں, میں تو ملک شیک. ہاؤ لکی آر یو. اس کے بعد کیونکہ نارمل ڈیلیوری تھی تو وہ ویٹ واپس اپنی جگہ پہ چلا گیا, تو وہ میرا ویٹ کا ایشو نہیں ہوا تھا. پر یہ کہ وہ چھلے میں جو ہے وہ صرف دیسی مرغی کا پھیکا سالن, تو وہ ساسو ماں نے وہ کیا یا اپنی امی نے وہ کیا کہ وہ جو کاڑے بالکل کاڑے پنجیری بالکل وہ 40 دن کھائیے, وہ بالکل کھائیے یخنی. اس کے بعد بھی نہیں ویٹ گین ہوا؟ نہیں. واو. اور جو مساج والی ہے وہ آ کے مساج کرتی ہے نا, جو اس سے ویٹ گین. مساج کیوں امپورٹنٹ ہے مطیبہ؟ کروائی آپ نے مساج سے؟ کیا ہوتا ہے ویٹ کا؟ بہت زیادہ نہیں کروایا, پیٹ وغیرہ اندر چلا جاتا ہے مساج. بالکل. چلیں جی, یہ تو جو ہے جو دیکھ رہے ہیں پروگرام اور جو نیکسٹ ٹائم کے لیے پلان کر رہی ہیں ان ماؤں کے لیے کہ وہ نیکسٹ ٹائم ضرور جناب مساج کریں. کہاں پرابلم آئی بچے کی گرومنگ میں جب وہ بڑا ہو رہا تھا, جن فیسز سے گزر رہا تھا؟ بچوں کی گرومنگ میرا خیال ہے یہ جو پیدائش سے 2-2.5 سال کا ہے نا, مشکل ہوتا ہے. مشکل. اب جیسے وہ ہسلی کا بتا رہی ہے, میرے بچوں کے ساتھ یہی تھا یہی پرابلم, کیونکہ وہ چھوٹے تھے اور بڑے سالوں بعد ہوا تھا تو وہ ہر کوئی اٹھاتا, تو وہ اسی طرح ہی میری امی بھی ایکسرسائز کرانا, پھر جب میں گھر آ گئی تو وہ چادر میں کرنا, وہ ایک وہ تھا. پھر اس طرح ایک دفعہ ہوا تھا کہ بیٹا چھوٹا سا تھا تو میں نماز پڑھی تھی, تو وہ سوتے سوتے نا گرنے لگا, تو میں نے نیت توڑ کے جو اس کو ہاتھ سے اٹھایا نا اس کا کندھا نکل گیا. تو پھر مجھے ڈاکٹر نے کہا کہ گرنا. اور بچہ کتنی دیر کا تھا؟ وہ 9 ماہ کا تھا. تو ڈاکٹر نے کہا کہ یہ گر جاتا تو شاید اس کا کندھا نہ ہوتا, پر آپ نے جو اس کو جھٹکے سے اٹھایا نا, تو یہ مجھے ایکسپیرینس نہیں, تو انہوں نے کہا اگر کوئی بچہ گر رہا ہو تو اس کو گرنے دے. بچے گرتے ہیں وہ سوتے, اور میں نماز بالکل. اچھا سیلینا بھی, میری بیٹی بھی 2 بار میرے خیال سے, کیونکہ جب بچہ کھڑا ہو رہا ہوتا ہے نا اپنے قدموں پہ, یہی 9 ماہ کا جو وقت ہوتا ہے, 10 ماہ کا ہوتا ہے, 1 سال سے پہلے تو وہ ہر جگہ وہ ایکسپلور کر رہا ہوتا ہے, تھوڑی کرالنگ بھی کر رہا ہوتا ہے, اور اپنے قدموں پر بھی مطلب کھڑا ہونے کی کوشش کرتے. تو سیلینا کارڈ سے منہ کے بل, سر کے بل 1-2 بار گری, تو میں بڑی پریشان ہوں, لیکن وہ ٹھیک تھی ماشاءاللہ. اللہ ہی مجھے لگتا ہے کہ وہ اپنی شیلڈ کو رکھتا ہے اور وہ بچاتا ہے. اور بچے گرتے ہیں اور ہمیشہ میں دیکھتی ہوں, سنتی ہوں کہ بڑے کہتے ہیں کہ یہ جتنا گریں گے یہ مضبوط ہوتے ہیں. بالکل اسی طرح ہی ایون ابھی میرے خیال سے آریان بھی اس ایج میں ہے جہاں پر یہ زمین پر سے چیزیں پک کر کے بہت منہ میں ڈالتا ہے. جو ہم پلیٹ میں کھلا رہے ہوتے ہیں وہ نہیں کھانا, جو نیچے گر گیا وہ اٹھا کے. کچھ مائیں بہت خپتی ہو جاتی ہیں اس کے اوپر, بیٹا وہ زمین پہ گرا جو ہے وہ, حالانکہ میں بھی بہت زیادہ مجھے لگتا ہے اوسیڈی ہے, لیکن میں اس کو کرنے دیتی ہوں. لیکن اچھا یہاں پہ یہ بات کریں گے کہ اپنے روم کی کلیننس کا خیال رکھنا کتنا لازمی ہے. جوتے وہاں پر لے جانا میرے خیال سے الاؤ نہیں کرنا چاہیے. اس کے بعد بچے نے تو چونکہ ہاتھ لگانے, آپ اس کو بالکل نہیں روک سکتے, تو اس بارے میں تھوڑا سا بتاتے ہیں. ہاں جی بالکل. جب مجھے ہوتا ہے نا کہ آریان آ رہا ہے, یہ کہتے کہ ہم آ رہے, تو میں آنے سے پہلے جو کاؤنٹر ہے وہ سارے خالی ہو جاتے ہیں, ساری چیزیں جو ہے وہ سائڈز پہ ہو جاتی ہیں. خاص کر بہت زیادہ جو خطرناک چیز ہے آج کل, جو چارجر ہے, موبائل چارجر ہیں, سوئچ میں لگے ہوئے ہوتے ہیں, سوئچ آن ہوتا ہے اور وہ لٹکے ہوئے ہوتے ہیں. تو وہ جو خاص کر جو پلگ وغیرہ ہے ان کی بہت زیادہ کیئر کرنی پڑتی ہے. بالکل یہی کی ہے ہم نے, سارے سوئچز جو ہے وہ
तारे मैंने करवा के ऊपर उनको ऊपर करवाया जहाँ इसका हाथ ना जाए, और नीचे वाले सारे मैंने बोर्ड जो है, और ये सब बच्चों की कॉमन चीजें हैं। गुजरते गुजरते मेरी बेटी क्या करती है, फ्रिज का उसको पता है कि स्विच लगा हुआ है, उसने गुजरते गुजरते खींच के चले जाना है। और इतनी होशियारी से ये बच्चे ये काम करते हैं कि किसी को पता उसके नहीं बाद चलता। इनकी फिंगर्स भी छोटी हैं, और वो जो सुराख है उसके अंदर इन्होंने लाजमी जो है वो उंगली देनी है, या कोई चीज अगर हाथ के अंदर है तो वो उसके अंदर जरूर इन्होंने प्लग करनी है। तो ये छोटी छोटी चीजें जो है ना वो बहुत ज्यादा जो है, खासकर कोई शीशे के बर्तन वगैरह मेज पे पड़े हुए हैं, चाय वगैरह हम लोग पी रहे हैं तो वो पहले देखते हैं कि चाय की आपने बात की है, चाय की एहतियात बहुत लाजमी है। बच्चा बड़ा भी हो जाए, वो एकदम से आके आप पे कभी भी जंप कर सकता है, तो बड़ा नुकसान बड़े को भी हो सकता है, और बच्चे को खुदा ना खास्ता अगर नुकसान हो 80% जो बच्चे जलते हैं ना वो चाय की वजह वन केसेस बच्चों के वो चाय की वजह से होते हैं। तो मेरे ख्याल से बड़े बुजुर्ग अगर चाय आपके हाथ में, तो आप बच्चे को बिल्कुल अपने से दूर रखें। ये कोई लाड, ये कोई प्यार नहीं है कि चाय का मग पकड़ा हुआ है और आप बच्चे को प्यार उस तरीके से करें। जब क्रॉलिंग का जो एक टाइम होता है उसमें बच्चे के घुटने बड़े खराब होते हैं, उस वक्त पाँव भी बड़े खराब होते हैं, नाखून बड़े खराब हो रहे होते हैं। मुख्तलिफ नी पैड्स वगैरह मार्केट में अवेलेबल है, मौजूद है। मुतीबा, आर्यान ने क्रॉल किया? हाँ जी, क्रॉल किया। इसके भी घुटनों का काफी इशू हो गया था। वो नी पैड्स मिलते हैं बच्चों के, वो बच्चों को पहना दें। वो काफी सेफ होते हैं, और उससे ये है कि कम पढ़ते तो हैं निशान, ऐसा नहीं है कि बिल्कुल नहीं पढ़ते, बट कम पढ़ते हैं। अच्छा। और चूंकि मेरे पास मामा है तो मामा जो है वो इसको कुछ मामा तो जादू की छड़ी फिर चला देती है, तो फिर मसले सारे हल हो जाते हैं। आजकल सिलिकॉन के ना ग्लव्स आए हुए हैं, लाना मुझे याद नहीं रहा, नी पैड, तो वो उसके साथ जब आप अच्छी तरह से जो है वो लगा के इसको फेस वॉश, बॉडी वॉश लगा के उसके साथ मसाज करके आप धो दें, तो वो जो भी ब्लैकनेस होती है ना उसके साथ नहीं यार, जो लोग नी पैड अफोर्ड नहीं कर सकते, या जिनको नहीं पता या नहीं ले सकते, जिनकी रीच में नहीं है, और उनके बच्चों के घुटने काले हो जाते हैं, 2-3 माह तक तो मेरे ख्याल से बच्चा क्रॉल कर रहा होता है। हाँ जी बिल्कुल। तो उस रंगत को बाद में दोबारा बेहतर करने के लिए उसके लिए बहुत बेस्ट है गंदम का आटा, घर में आम होता है, और ये बटियां जो है मैंने भी ढेरों ढेर बना के अपने बच्चों पे मसाज किया हुआ है फुल बॉडी पे। तो सिंपल आप क्या करें, गंदम का आटा लें, जस्ट लाइक अगर 1 टेबलस्पून गंदम का आटा लिया है उसमें जो है वो 1 टीस्पून सरसों का तेल डाल दें, थोड़ी सी हल्दी और दही डाल के एक जो लेप सा जो है ये बन जाएगा। इसके साथ पूरी बॉडी वॉश भी हो जाती है, सोप वगैरह भी यूज नहीं करना पड़ता। तो इसके साथ मसाज करते हुए जहाँ पे ज्यादा ब्लैकनेस आ गई है 2-3 मिनट जो है वो बड़ा जेंटल सा मसाज करें, और उसके बाद आप वॉश करें। आप देखें एक तो पूरी बॉडी का कलर जो है वो उसके साथ बेहतर रहेगा, और दूसरे नंबर पे अगर बॉडी पे अगर बच्चियां हैं, बाल हैं ज्यादा। अच्छा, तो ये बहुत लोग करते हैं बच्चों के हेयर रिमूवल के लिए। हाँ जी, बहुत सारे टोटकाज होते हैं। हाँ जी बिल्कुल। तो इसके साथ जो है वो जब आप मसाज करके धोएंगे तो इसके साथ जो है वो बाल जो है वो जिस्म के जो है वो लाइट हो, और ये बचपन में अगर जो ये रुई रुई से उतर जाती है तो उतर जाती हैं। बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि मेरा तो मैंने अप्लाई किया था तो सारे उतर गए। मेरे ख्याल छिले में उतर जाते हैं, वो आटे की लोई बना के ना बनते जाएं, वो बाल उतर। अच्छा, बहुत लोग वैसे ये करते हैं, और बड़ा कामयाब भी ये रहता है। अच्छा जनाब, ब्रेक पर हमने जाना है, जब ब्रेक से वापस आएंगे तो बेबी बैग में कौन कौन सी जरूरी अशिया आपको रखनी है, कैरी करनी है, इस हवाले से बात करेंगे। स्टे ट्यून्ड विद अस। वेलकम बैक जी। ब्रेक के बाद एक मरतबा फिर से आपको प्रोग्राम में खुशामदीद कहते हैं। एक और बड़ा मसला जो है वो माओं को पेश आता है, वो ये होता है कि बच्चे रात को सोते नहीं हैं, और जब बच्चे रात को सोते नहीं है तो वो रात को माँ की एनर्जी सारी ले रहे हैं, और फिर जब सुबह माँ ने उठना है तो फिर घर के काम भी करने हैं, अमूर खाना भी संभालना है, तो बड़ा मुश्किल टाइम होता है मेरे ख्याल से वो माँ के लिए। स्पेशली रात को भी जागो, दिन के भी काम करो, तो फिर माएँ कब सोएं। आमना जी, क्या शेयर करेंगी? बच्चों का जो स्लीप टाइम या जो पैटर्न है उसको सेट करना एक बड़ा इम्पोर्टेंट काम है, और बड़ा मुश्किल काम भी है। बिल्कुल, हम लोगों ने तो ये किया था कि बच्चों को रात को 10-11 बजे सुला देते थे, कि कुछ टाइम तो इंसान अपने लिए भी निकाले। नहीं, लेकिन कैसे सुलाते? अच्छा, मैं बताना चाहूंगी यहाँ पे भी लाजमी के मुझे ऐसा लगता है कि बच्चे का जो स्लीप टाइम है वो पेरेंट्स के साथ ही होता है। बेसिकली हमारी अपनी रूटीन खराब होती है, और हम बच्चे का टाइम भी खींच रहे होते हैं, जिसकी वजह से बच्चे की अपनी कोई रूटीन नहीं रहती। लेकिन स्टार्ट में उसकी रूटीन जो खराब होती है। अच्छा, मैं तो भाई अपनी बच्ची को नहीं सुलाती थी पूरा दिन। अक्सर कहते थे तुम जालिम माँ हो या नानियां दादियां कि ये क्या, लेकिन मैं अपनी बच्ची को पूरा दिन, छिले के बाद की बात करी, छिले में नहीं आप बच्चे को डिस्टर्ब कर सकते, बच्चा जाहिर सी बात है इरिटेट होता है, लेकिन 3 मंथ्स के बाद
آپ بچے کو اٹھا دو نیند سے اور اس کی روٹین سیٹ ہو جاتی ہے. بالکل ہو جاتی ہے. لیکن بچہ اریٹیٹ میں اس کو اٹھاتی تھی بٹ یہ اریٹیٹ بہت زیادہ, کچھ مائیں جو ہوتی ہیں وہ کہتی ہیں نہیں پھر سویا رہے اریٹیٹ. اچھا ویسے میرے پہ تو یہ بڑا کامیاب رہا, میں بچی کو دن میں نہیں سلاتی تھی جس کی وجہ سے میری بچی رات میں سوتی رہی اور اس نے مجھے تنگ نہیں کیا. تو مجھے لگتا ہے یہ تھوڑا سا کرنا پڑتا ہے, اگر سکون چاہیے لمبا تو تھوڑی سی ممتا کو جو ہے نا وہ مجھے لگتا ہے کہ ذرا دیکھنا پڑتا ہے, ورنہ بچے تو پھر نہیں سوتے ہیں. اور ماؤں کی کوشش ہوتی ہے بچہ دن میں سو جائے تاکہ گھر کے کام ہو جائیں, رات کو پھر یہ, پر اس سے پھر مائیں خود کتنی چڑچڑی ہو جاتی ہیں کہ یہ وہ. بچوں کے سر پہ میں تو تیل کا رات کو اچھی طرح کنپٹیوں پہ مساج کر کے اور پھر ان کو سلاتی تھی. اچھا سلانے کی ایک اور بھی یہاں پہ میں سمجھتی ہوں کہ جس طرح سے ہماری گیدرنگز ہوتی ہیں, ہمارے ڈنرز ہوتے ہیں, گیٹ ٹوگیدر, اب تو کورونا کی وجہ سے سارا کچھ ہی نظر ہو گیا, تو میرے خیال سے اب تو سارے بچوں کا سلیپ پیٹرن اچھا ہو سکتا ہے. لیکن اس سے پہلے اگر ہم نے کہیں باہر جانا ہے تو ہم نے بچوں کو بھی پکڑا ہوا ہے, ہم اس کو بھی ساتھ لے گئے ہیں, ہم لیٹ نائٹ اپنی خالہ پھوپھی چاچی کے گھر بیٹھے ہوئے اور بچہ بھی اریٹیٹ ہو رہا ہے, رو رہا ہے, جس کی وجہ سے وہ رات 1-2 بجے تک جاگ رہا ہے. آپ کسی کے اگر گھر جاتے ہیں تو بچے کو بچے کے سلیپ ٹائم پر الگ کمرے میں جا کر میرے خیال سے سلا دینا چاہیے. میں تو ہمیشہ یہ کرتی ہوں, میں نے کبھی اپنی بچی کو زبردستی رات کے وقت نہیں میں نے جگایا, تو اس نے مجھے بڑا وہ فائدہ دیا. مجھے لگتا ہے مطیبہ کو مشکل ہوئی تھوڑی سی روٹین سیٹ کرنے میں. شروع میں بہت زیادہ مشکل ہے کیونکہ یہ بہت زیادہ اریٹیٹ ہو جاتا تھا, روتا بہت زیادہ تھا, پھر مجھے ہوتا تھا کہ میں اس کو سلا دوں, پھر رات کو جاگ جاتا تھا. اب جا کے اس کی روٹین ٹھیک ہوئی, لائک 1 سال کے بعد. 1 سال کے بعد بہت ٹف رہا. تو وہ مائیں جن کو پتا ہے کہ ان کے بچے تھوڑے زیادہ ایکٹیو ہیں, تھوڑے زیادہ اریٹیٹ کرتے ہیں, تو وہ یہ سمجھیں گی کہ پورا جو 1 سال ہے وہ کس طرح مشکل ہوتا ہے. نہیں بہت مشکل ہے. اگر اس کی رات کو مساج ٹانگوں کی کر دو نا, یہ سارا دن ایکٹیو رہتے ہیں تو دکھ جاتے. تو چھوٹا بچہ ہوتا ہے نا, اچھا بچے کو ڈے اور نائٹ کا انوائرمنٹ دینا, آپ نے کیا ایسا کچھ ایکسپیریمنٹ کیا؟ میں نے ویسے کیا تھا. دن میں جس طرح جب میری بچی سوتی تھی تو میں نے میوزک بھی لگایا ہوا ہے, ٹی وی بھی آن ہے, لائٹس بھی آن ہے, لیکن رات میں ایک انوائرمنٹ بچے کو جو سودنگ انوائرمنٹ آتا ہے کہ لائٹس آپ نے آف کرنی ہے, شور نہیں کرنا, تو یہ انوائرمنٹ سے مجھے لگتا ہے کہ بڑا فرق پڑتا ہے. یہ بہت ہیلپ فل ہوتا ہے کہ بچے کو اندھیرا چاروں طرف کر دیں, لائٹ ایک بھی لائٹ نہ جل رہی ہو تو بچہ سویا رہتا ہے. لیکن اس کے ساتھ یہ ہوتا ہے جیسے صبح ہوتی ہے ہلکی سی بھی روشنی کمرے میں آئی ہے, بچہ اٹھ کے بیٹھ جائے. اس بات یہی کرتی, ہم نے ٹی وی بھی چلایا ہوا ہے اور بچوں کو دن میں رات کو بھی. اچھا رات کو بھی چلایا. اگر ہمارے گھر ماشاءاللہ بہت مہمانداری, تو میں نے یہ نہیں کیا کہ مہمان ہے تو وہ اپنے روٹین سے سو رہے ہیں, باہر سارے لوگ ہیں وہ شور بھی کر رہے ہیں, سب بول بھی رہے ہیں, پر اس سے میرے بچے ان کو شروع سے وہ امیون ہو چکے تھے ہلکے سے شور اور ہلکے سے. مجھے ڈاکٹر نے کہا تھا کہ آپ کوشش کریں گے آپ کا بیبی شور میں بھی سوئے. ہاں بالکل, آپ بالکل اس کو پیک کر کے نہ سلائیں گے, وہ ذرا سا بھی شور ہو تو وہ اٹھ جائے. ٹھیک, یعنی کہ یہ کامیاب رہا. اچھا جی, بچوں کے دانت نکلنے کا مرحلہ بھی ایک, اس کے بعد سلیپ ٹائم کے بعد جو دوسرا مشکل مرحلہ ہوتا ہے سب سے مشکل دن کا ہوتا ہے, دانت نکلنے کا ہوتا ہے, کیونکہ یہ وہ ٹائم ہوتا ہے جب بچے کو باقی پین بھی ہوتی ہے, اس کو تھوڑی سی تکلیف بھی ہوتی ہے, تو موشنز لگتے ہیں اور بچہ کچھ کھاتا نہیں ہے اس وقت, تو مائیں بڑی پریشان ہوتی ہے, ایک دم سے بچے کا وزن بھی کم ہونا شروع ہو جاتا ہے. تو مطیبہ کیا پھر آپ نے کیا جب بچہ بہت زیادہ اس کو وامٹ ہو گئی تھی, موشنز لگے تھے, بخار ہوتا تھا, بٹ مجھے ماما نے بھی یہی کہا تھا کوئی بات نہیں کھاتا کوئی بات نہیں, میڈیسن زیادہ نہیں دینی. ہم ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں, ہمارے پیرنٹس جاتے ہیں اور وہ میڈیسن اینٹی بائیوٹکس دے دیتے ہیں, بہت زیادہ میڈیسن دے دیتے ہیں, اس سے بچے کا جب بچے کو دانت نکل رہے ہوتے ہیں تو موشن لگتے ہیں, موشن لگنے کی وجہ سے بچے کو ریشز بہت زیادہ ہو جاتے ہیں. اچھا اس پر میں بات کرتی ہوں, لیکن صدف نے کال کی, ان کا سوال شامل کرتے ہیں. السلام علیکم صدف. ہلو السلام علیکم. جی آواز بڑھائیے گا صدف کی. کیا حال ہے صدف اور کیا پوچھیں گی؟ ہلو السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی صدف. جی میرا 17 منتھ کا ہے, 17 مہینے کا, تو میں بہت زیادہ ایشو میں پریشان ہوں کہ وہ واش روم وغیرہ, مطلب ابھی تک وہ پیمپر کرتا تھا, لیکن اب کیونکہ نائٹ میں صرف پیمپر کا ہم نے وہ رکھا ہے, لیکن ڈے میں ہٹانے لگی کیونکہ گرمی بھی ہے, ریشز بھی ہوتے ہیں. تو میں یہ چاہ رہی ہوں کہ وہ کسی طرح کوئی سگنل دے, یورین کا بتائے, واش روم کی طرف بھاگے. میں نے اسے پیمپر ڈے میں اب اسے نہیں لگاتی ہوں, لیکن شروع میں تو وہ مسئلہ کر تھا, مجھے امی وغیرہ نے کہا کہ آپ ہر 20-25 منٹ کے بعد لے کے جائیں اسے واش روم. وہ میں نے کرنا شروع کر دیا ہے اور وہ واش روم میں جا کے یورین اسے بھی کرتا ہے, لیکن وہ پاٹ پہ نہ بیٹھتا ہے نہ بتاتا ہے. تو یہ اس مسئلے میں بہت زیادہ پریشان ہوں. 17 مہینے کا صدف بیبی؟ جی 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 جی. اچھا ٹھیک ہے, آن ایئر اس پر بات کرتے ہیں.
17 महीने isn't too early, बहुत जल्दी नहीं है या? नहीं 17 माह का बच्चा तो माशाल्लाह से खुद से जाके अगर उसको जो है वो ट्रेन किया जाए। अच्छा। अब ये मेरा ख्याल है कि 1.25 माह के बाद ही मैंने इसको थोड़ा थोड़ा ट्रेन करना शुरू कर दिया था कि वॉशरूम में लेके जाती थी और इसको मैं शी करवाती थी। अच्छा। तो वो इसके मियाँ ने भी रहे, मम्मा क्या करी? मैंने कहा बेटे कोई बात नहीं। हम इतनी घरेलू बातें कर रहे हैं, ये माएं बड़े शौक से सुन रही होंगी और जो मर्द हजरात हो रहे होंगे यार ये क्या बातें कर रहे हैं ना। तो जी हमारा शो तो आज का है ही माओं के लिए। अच्छा, तो अब इसकी जो है वो बाथ सीट मैंने ला के, मैंने मेरा ख्याल जब 7 मंथ का था मैं तभी ले आई थी इसकी। तो अब इसको जो है वो सुबह में जब ये सो के उठता है, जब मेरे पास होता है, मैं इसका पैम्पर उतार देती हूँ। अच्छा। और हर आधे घंटे के बाद इसको वॉशरूम लेके जाती हूँ। इसको हैंड वॉश करने की बहुत ज्यादा आदत है, तो वो कहती है चले बेटे हैंड वॉश करें, तो इसको पता चल जाता है कि अब मैंने जाके शी करनी है। कैसे आदत पड़ेगी? क्या पहले डायपर बच्चे का उतरवाना, उसको मतलब रखना, खुला रखना पड़ेगा उसको? नहीं, अब सुबह में उठता है मैं इसको डायपर इसका उतार देती हूँ। नाइट में तो चलो जरूरत है, मजबूरी है, तो सुबह जब ये सो के उठता है मैं इसका डायपर उतार के मैं सबसे पहले वॉशरूम में लेके जाती हूँ। कैसे बच्चे को कैसे बताना है कि तो आप सीट के ऊपर आप ले जाके बिठाएं, बच्चे को बिठाएं कि पहले मैं इसको वैसे पकड़ के करवाती रही हूँ। अच्छा। अब जब से ये चलना शुरू हुआ है, इसकी सीट मैंने बाथरूम में रखी हुई है, इसको पता है कि मैंने यहाँ जाके बैठना है, पहले मैंने शी करनी है। पोटी जब बच्चा थोड़ा एक्सप्रेशन से हमें पता चलता है कि हाँ इसको आप फौरन लेके भागे बाथरूम में, इसको वहां पे बिठाए। तो आहिस्ता आहिस्ता बच्चे को, मेरे तो बच्चे 1.5 साल तक के अगर हो गए तो उन्हें पता होता था कि हमने बाथरूम में जाके और मुझे डायपर की जरूरत नहीं पड़ी। तो बच्चे को इसको माशाल्लाह से अभी से पता है। ठीक है, यानी कि बच्चों का जब भी आपको बच्चों के फेशियल एक्सप्रेशन से वॉशरूम का पता चल जाता है तो आप फौरन उस टाइम उसको, हाँ जी, आप अगर घर पता चल जाता है, हाँ जी, आप घर में हैं, थोड़ी सी एक ड्यूटी देनी पड़ती है ना। आधे घंटे के बाद फिंगर से पकड़े बच्चे को वॉशरूम ले जाए कि बेटे यहाँ पे बैठना है और आपने शी करनी है। बच्चे को, मेरे बच्चे 1 साल के थे, हाँ जी, वो वॉशरूम ट्रेंड हो चुके थे। हाँ जी, बिल्कुल इसी तरह से ही है। तो मेरे भी बच्चे तो अब ये भी माशाल्लाह रैशेस, हाँ जी, रैशेस के लिए। और उसके बाद मैंने देखा है कि पैम्पर को करने से पहले ढेरों ढेर टेल्कोम पाउडर जो है वो लगा देते हैं, वो बहुत गलत है। बच्चे को जो है पाउडर का तो वैसे भी मना करते हैं कि बच्चे के लिए पाउडर मैंने नहीं इसको यूज किया। मैंने व्हाइट पेट्रोलियम जेली जो है डायपर से पहले आप अच्छी तरह से वॉश करके और व्हाइट पेट्रोलियम जेली से लुब्रिकेट करें। आप क्विकली हमें बता दें बैग में कौन कौन सी अशिया का होना लाजमी है? अगर आप ट्रेवल भी लाजमी कर रहे हैं, बहुत सारी चीजें मिस हो जाती हैं। क्विकली मैं चाहूंगी कि आप हमारी ऑडियंस को बच्चे के इस तरह से बैग्स आए हुए, इसके अंदर आप देखें कि पॉकेट्स बनी हुई हैं। आप डायपर इसके अंदर जो है वो रखें, डायपर जो है वो ज्यादा होने चाहिए। उसके बाद इस तरह से बैग बड़े इजीली अवेलेबल हैं, इस तरह से पॉकेट्स बनी होती हैं, उसके अंदर ये देखें इस तरह से फीडर आए हुए। पानी अगर पिलाना है आपने, कोई चीज आपने खिलानी है, ये सारी इसके साथ एक्सेसरीज होती हैं। उसके बाद ये वाला जो टूटू है ये बहुत मजे की चीज है। आपने इसके अंदर सेब, कोई भी फ्रूट डाल ले और ये बच्चे को आप पकड़ा दें। अब जिस तरह से ये दांतों पे आया हुआ है, तो ये जब उसको चबाता है तो खुद ब खुद उसका जूस, उसका पल्प जो है वो उसके मुंह में जाता है और ये टीदर का काम भी करता है। तो बस ये है कि इसको नीट क्लीन करना, इसको धो के साफ सुथरा, तो ये चीज स्टेरलाइज करना मेरे ख्याल से एक बड़ा इंपॉर्टेंट यहाँ पे है। हम मार्केट में जनाब स्टेरलाइजर मौजूद होते हैं, लेकिन वो जिनकी रीच में नहीं है, जो उसको खरीद नहीं सकते हैं, उन माओं को हम कहेंगे कि वो गर्म पानी उबाल कर उसमें फीडर को लाजमी रखें। ये बड़ा जरूरी है बच्चों के लिए, बहुत जरूरी है। ये देखें सिलिकॉन की इस तरह से स्पून्स आई हुई हैं, इसके साथ बच्चे को आप खाना खिलाएं ताकि बच्चे को, क्योंकि जो स्टील वगैरह की होती है, जर्म्स भी, इनके स्टरलाइज भी जो है ये इजीली हो जाते हैं। और एक चीज मैं जरूर जो है वो शेयर करना चाहूंगी कि रात को ना जब बच्चे को हम फीडर वगैरह पिलाते हैं, दूध पिलाते हैं, दूध जो है वो बच्चे के कान में चला जाता है, तो उससे भी दर्द होती है, बच्चा रो रहा होता है, शायश है, और खुद हमारे अगर कान में पानी चला जाए तो हमें इरिटेशन हो रही होती। तो मोस्टली जो है वो कॉटन बड के साथ जो है वो कान को साफ किया जाता है, जो कि गलत है। उसके लिए जो है ना इस तरह से आप कोई भी कागज लेके उसकी कोन बनाएं, कोन बना के अच्छे से, और यहाँ से उसको बंद करके आग को बुझा दें आप, ठीक है, ये कान के अंदर डाल लें, उससे वो जो स्टीम आएगी, जो लेकिन ये आपको बहुत खतरनाक मरहला है। मेरे ख्याल से एक्सपर्ट जो है, मेरे ख्याल से कोई माँ ट्राई ना कर ले,
تو میرے خیال سے اگر کوئی وہی بات کوئی نیا راپا اگر آپ کے گھر میں موجود ہے نا تو یہ وہی انہی کو کرنے تھے. ٹشو کے ساتھ آپ ہلکا سا جسٹ ٹشو کے کون بنا کے اندر کان کے یعنی کہ کان کی ویکس کو آپ یہ جو بچے ہیں چونکہ ٹائم بہت کم ہمارے پاس رہ گئے, کھانا ہم نے سالڈ پہ کب لگانا ہے اتنے چھوٹے بچے کو؟ یہ ایک کیونکہ بچے کھاتے ہی نہیں ہے, ہر ماں کا یہ رونا ہے کہ میرا بچہ جو ہے نا 6 ماہ کی عمر 6 ماہ میں نے 5 میں نے اپنے بچوں کو بھی تقریباً 4-5 ماہ سے جو ہے وہ جو بھی ہم کھا رہے ہوتے تھے رائس وغیرہ اس کو مسل کے منہ میں ڈال دینا, تو 5-6 ماہ سے بچے کو جو ہے وہ اب سالڈ میں ایک ٹپ دینا چاہوں گی جو بچوں کے پیٹ میں بہت زیادہ درد ہوتی ہے اور مائیں بہت زیادہ پریشان ہوتی ہے, سمجھ نہیں آ رہا ہوتا, کالک ڈراپس ہوتے ہیں. ہاں کالک ڈراپس بہت کام کرتے ہیں. آپ چھوٹے بچے کو بھی دے سکتے ہیں, پانی میں 2-3 ڈراپس ڈالیں اور بچے کو دے دیں, بہت کوکنگ آئل پیٹ میں مل کے اور مساج بڑی اچھی ہوتی ہے, نیپکن گرم کر کے اس کے اوپر رکھے, کالک بیبی ایک دم گیس جو ہے وہ پاؤسر اٹھ رہی ہے اور بچے کی درد بالکل ختم ہو اچھا ایک چیز میں آپ دونوں سے پوچھنا چاہوں گی کہ کچھ ماؤں کی عادت ہوتی ہے کہ بچے کو ذرا سی بھی تکلیف ہوئی تو وہ فوراً سے پہلے پیناڈول کے ڈراپس سے دیتی ہیں ڈاکٹر سے پوچھے سمجھے بغیر بھی. ایون میں نے اپنی بیٹی کی جب ویکسینیشن وغیرہ بھی کروائی ہیں تو بچے کو آپ کو پتا ہے کبھی بخار ہوتا ہے, کبھی وہ بڑا اریٹیٹ ہوتا ہے, چھوٹا بچہ روتا بھی ہے, لیکن جب مجھے اس حالت میں بھی لگا کہ اگر اس کو پیناڈول ڈراپس کی ضرورت نہیں ہے تو میں نے اس کو تب نہیں دی انٹل انلیس کہ اس کی طبیعت یا بہت بخار نہیں ہے بچے کو. ایک تو آپ نے بلا وجہ کی ادویات سے آپ نے پرہیز کرنا ہے بچے کی. دوسری چیز یہ کہ جو بچے رات کو سوتے نہیں ہیں اور مائیں بہت کھپ جاتی ہیں ان سے, وہ مائیں رات کو اکثر ڈراپس کچھ ہوتے ہیں فنرگن دیتی ہیں, بالکل وہ بڑی خطرناک, مطلب ڈاکٹر اگر آپ کو ریکمینڈ کر رہا ہے بچے کی کنڈیشن اس طرح کی ہے, لیکن کچھ لوگ بڑا روٹین میں دیتے ہیں. آپ لوگوں نے ایسا کیا؟ بالکل نہیں, روٹین میں کبھی بھی نہیں کیا چاہیے. میں تو اس سے اچھا تھا مساج کر کے بچے کو سلا دے, بچہ بہت پرسکون ہوتا ہے. دیسی گھی کی مالش جو ہے بہت ہیلپ فل ہوتی ہے. ڈاکٹر کی جناب ریکمنڈیشن کے بغیر کسی بھی قسم کی آپ لوگ میڈیسن اینٹی بایوٹک خاص کر آپ مت دیں. کچھ آپ کو لگتا ہے کہ بڑا مسئلہ ہے, کوئی پرابلم ہے, تو آپ ڈاکٹر سے تب لازمی رجوع کریں. اور باقی چھوٹی موٹی چیزیں اس کے لیے تو جناب ہم ٹوٹکاس وغیرہ کرتے ہی رہتے ہیں, بڑے کامیاب بھی رہتے ہیں. تو پروگرام کا وقت ختم ہو رہا ہے, بہت شکریہ آپ نے وقت نکالا ہمارے آج کے اس ٹرانسمیشن کے لیے. آئی ہوپ کہ ماؤں کو ہمارا پروگرام آج کا پسند آیا ہوگا. تو اپنے ٹڈوں کا بہت سارا خیال رکھیے جناب, اور اپنا بھی اس کے ساتھ ساتھ اپنے خیال رکھنا لازمی ہے. کل ہوگی آپ سے ملاقات نئے مہمان اور نئے عنوان کے ساتھ. اللہ حافظ.